أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ آج کے دن میں نے تم پر دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ نہایت عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج سے تقریباً 1400 سال قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ مکہ میں آپ نے اپنی رسالت کا آغاز کیا، توحید کا پیغام سنایا، لوگ آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ وہی لوگ جو آپ کو صادق اور امین اور سید کے لقب سے جانتے تھے، آپ کے خون کے پیاسے بن گئے۔ 13 سال تک مکہ میں آپ نے ماریں کھائیں، گالیاں سنی، ان کی طرف سے طرح طرح کے ظلم جو ہے وہ برداشت کیے۔ بالآخر مسلمانوں کو ہجرت حبشہ کرنا پڑی اور پھر تمام مسلمانوں کو ہجرت مدینہ کرنا پڑی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کو ثمر آور کرتے ہوئے رفتہ رفتہ مسلمانوں کو غلبہ اور کامیابی جو ہے وہ عطا فرمائی۔ بدر کا معرکہ ہوا، احد کا، خندق کا معرکہ ہوا، صلح حدیبیہ ہوا۔ پھر ایک دن وہ بھی آ گیا جس دن جو ہے وہ آپ مکہ پہ چڑھائی کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً بغیر لڑائی کے ہی مکہ کو بھی فتح کر دیا، اور وہی بیت اللہ جہاں سے آپ کو مجبور کر کے نکلنے پہ مجبور کر دیا گیا تھا، آپ عزت اور احترام کے ساتھ اس میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کا نام بلند کرتے ہیں، اللہ اکبر تکبیروں کو بلند کرتے ہیں، اور جال حق و ذاق الباطل، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، یہ نعرہ بلند کرتے ہیں، اور بیت اللہ کے اندر سے بتوں کو گرا کر ان کی صفائی کا انتظام کیا جاتا ہے، اور بیت اللہ کی در و دیوار پر اور مکہ کی کناروں پر آپ نے توحید کا جو ہے وہ علم بلند کیا اور اسلام کا نام جو ہے وہ روشن کیا۔ اور پھر رفتہ رفتہ جزیرہ عرب میں تقریباً پورے جزیرہ عرب میں اسلام کے جو ہے وہ روشنی پھیل گئی، اور تقریباً تمام قرب و جوار کے علاقے جو ہے وہ مسلمان ہو گئے اور آپ کے سرنگو ہو گئے۔ جب یہ حالات پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حج کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہ آپ کی وفات سے 1 سال پہلے کا وقت ہے۔ 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میں حج پہ جانے والا ہوں۔ جب لوگوں نے اعلان سنا تو جوق در جوق ہر علاقے، ہر قبیلے اور ہر شہر کے لوگ جو ہے وہ بھی رواں رواں آپ کے ساتھ جو ہے وہ حج کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے نکلے۔ چنانچہ 10 ہجری میں آپ کے ساتھ مکہ میں عالم اسلام کا ایک جمع غفیر آپ کے ساتھ جمع ہوا، اور اس سے قبل تاریخ نے اتنی بڑی مثال نہ دیکھی تھی کہ 1,24,000 کم و بیش یا اس سے بھی زیادہ صحابہ کرام کا جمع غفیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ چنانچہ یہ ایک اعلان تھا کہ اے نبی، تو نے ضرور محنت کی ہے، میں نے اپنا وعدہ بھی کیا تھا اور وعدہ پورا بھی کر دکھایا۔ ایک وہ وقت تھا جب آپ اکیلے تھے، کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہ تھا، تنے تنہا آپ نے توحید کا علم بلند کیا، اور پھر آج دیکھیے کہ چاروں طرف آپ کے پروانے جو ہے ان کا لشکر اور ان کی فوج سب کے سب جو ہے وہ درمٹ کے درمٹ جو ہے وہ آپ کے شانہ بشانہ جو ہے وہ عبادت جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ آپ کا سر سجدے سے تعظیم سے جھک جاتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی تعریف بلند کرتے ہیں، اور حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ کا آخری حج تھا، اسلام کا حقیقت میں آپ کا پہلا حج تھا اور آخری بھی حج تھا،
اسی حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں کہ آپ نے آخری حج ارشاد فرمایا، ادا فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مختلف مواقع کے اوپر لوگوں کو خطابات ارشاد فرمایا، اور جو مین خطبہ تھا 9 ذی الحجہ عرفہ کے دن میدان عرفات میں آپ نے لوگوں کو جو ہے وہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں آپ نے پورے دین کا خلاصہ، پورے دین کے قواعد اور ضوابط، اسلام کی جو پابندیاں تھیں ان کا ذکر فرمایا، اور لوگوں کو ان پر کاربند رہنے کا حکم دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کے لیے بھیجا تھا جو میں نے خلاصے کے طور پر آج آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ اسی خطبہ کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ یہ آپ نے خطبات مختلف اوقات میں ارشاد فرمائے، عرفات کے میدان میں تفصیلی خطبہ دیا، یوم النحر کو بھی خطبہ دیا، ایام تشریق میں بھی آپ نے خطبے ارشاد فرمائے۔ ان کا خلاصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خطبہ حجۃ الوداع کے نکات جو ہے وہ کیا ہے، کون کون سے پوائنٹ اور کون کون سے مبادی آپ نے جو ہے وہ لوگوں کے لیے واضح کیے۔ گویا کہ آپ کی یہ وصیت ہے، وصیت مودع۔ انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو جاتے جاتے اپنے اہم کاموں کا پیغام جو ہے وہ اپنے پیچھے والے لوگوں کو دے کر چلا جاتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں، ان کا ذرا خصوصی طور پر خیال رکھ لینا۔ آپ نے بھی حجۃ الوداع کے موقع پر یہی پیغامات جو ہے وہ ارشاد فرمائے۔ شاید آج ہمیں ان کے الفاظ تو یاد ہیں لیکن معانی اور مفاہیم یاد نہیں ہے کہ آپ نے بتایا لوگوں ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی زندگی اور اس کی کامیابی انہی پوائنٹس کے اندر ہے، انہی چیزوں کے اندر ہے جو میں نے ذکر کر دی ہیں، اور یہ وہی چیزیں ہیں جن کے لیے میں نے 23 سال جو ہے وہ اپنی جان، اپنا خون اور پسینہ ایک کر دیا، اور اللہ کی توفیق سے اپنا پیغام جو ہے وہ تم تک پہنچایا، اور آج یہ پروانے سارے کے سارے اسی پیغام کے ارد گرد جو ہے وہ جمع ہے۔ لوگوں جب تک تم ان کو تھامے رکھو گے تم جو ہے وہ ناکام نہیں ہوگے، تمہاری دنیا بھی کامیاب رہے گی اور آخرت بھی کامیاب رہے گی۔ لیکن آج ہم نے وہ خطبہ حجۃ الوداع، اس کے جو مقاصد تھے اور اس کے جو معانی اور مفاہیم تھے انہیں پس پش ڈال دیا اور انہیں چھوڑ دیا ہے، اور اسی کی وجہ سے آج امت مسلمہ ذلیل و خوار ہے، پریشان ہے اور ٹینشنز کا شکار ہے، اور کسی لمحے بھی اسے سکون کا سانس جو ہے وہ ملتا ہوا نظر نہیں آتا۔ آئیے وہ دیکھتے ہیں خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے کیا پوائنٹ ذکر کیے۔ بہت ساری باتیں ذکر کی، وقت مختصر سے ہے، 6 باتیں اگر وقت اجازت دی تو انشاءاللہ میں ذکر کروں۔ نمبر 1، آپ کا جو بنیادی پیغام تھا وہ یہ تھا، یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ آپ نے ایماندار نہیں کہا، مسلمان نہیں کہا، مکہ والے مدینہ والے نہیں کہا، اس لیے کہ اسلام عالمگیر مذہب ہے، تمام لوگوں کے لیے۔ یا ایھا الناس، اے دنیا جہان کے بسنے والے لوگوں، میرا یہ پیغام سب کے لیے۔ کیا پیغام ہے؟ ان ربکم واحد، تمہارا پروردگار جو ہے وہ ایک، وان اباکم واحد، تمہارا والد وہ بھی ایک ہے۔ کلکم بنو آدم، تم سارے کے سارے آدم کے بیٹے ہو۔ وہ آدم من تراب، اور آدم مٹی سے پیدا کیا۔ آگے آپ نے پیغام دیا، الا لا فضل لعربی علی عجم ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوى ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لوگوں یاد رکھو، کسی سرخ رنگ والے کو کالے رنگ والے پر اور کسی کالے رنگ والے کو سرخ رنگ والے پر کوئی فوقیت، کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں، الا بالتقوی، سوائے تقوی کے لیے۔ آپ نے تکبر اور غرور اور خاندان کے اوپر جو ہے وہ فخر، نسب نامے کے اوپر فخر، مال و دولت کے اوپر فخر، قبیلوں کے اوپر فخر، علاقوں کے اوپر فخر، یعنی قبائلی اور نسبی تعصب کا خاتمہ کرتے ہوئے یہ اعلان فرمایا، لوگوں ہمارے ہاں کوئی تعصب نہیں ہے اور کوئی گڑبڑ نہیں ہے اور کوئی چھوٹ نہیں ہے، سارے کے سارے مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب کے لوگ سب ایک باپ آدم علیہ السلام کے بیٹے۔ تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے، کسی کو کسی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں۔ گویا کہ
आपने आना के ऊपर जो है वो छुरी चला दी। लोगों, दुनिया में आना नाम की चीज नहीं है। जो इंसान अपनी आना में आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी गर्दन को तोड़ के रख देगा। मैं जो हूँ, ये जो इंसान के अंदर आदत पैदा हो जाती है कि मैं सब कुछ हूँ, ये अल्लाह तबारक व तआला ने खुतबा हज्जत विदा में आपकी लिसानी अथर से जो है वो उसका खात्मा फरमाया। लोगों माल की वजह से, लोगों हस्ब और नस्ब की वजह से, लोगों खूबसूरती की वजह से, कुंबे कबीले की वजह से, कोई बड़ा भाई है, कोई छोटा भाई है, इस नाहिए से किसी के ऊपर कोई फौकियत नहीं है इल्ला बित्तक़वा, सवाए तकवा के जरिए। अगर इंसान मुत्तकी और परहेजगार है तो उसको अल्लाह के यहाँ मुकाम और मर्तबा हासिल है। अगर मुत्तकी और परहेजगार नहीं, उसे कोई मुकाम और मर्तबा। आज हमने इस सबक को फरामोश कर दिया, हमने इसको बुला दिया। हमारे यहाँ तकब्बुर और गुरूर और फख्र कूट कर भर दिया गया है। मैं इंसान हूँ और बाकी जो है वो कोई इंसान नहीं। मैं जो है वो मैं हूँ, बाकी किसी की कोई हैसियत नहीं है। वो मेरे सामने ऐसा है, वो मेरे सामने ऐसा है। वो कौन होता है? फरमाया इस चीज का जो है वो खात्मा कर दो अगर इस्लाम को बाकी रखना है। अगर दुनिया में आखिरत में आप कामयाबी चाहते हैं, इस बात का जो है वो खात्मा। सब के सब बराबर हैं। अगर किसी के अंदर फौकियत हो सकती है तो तकवा और परहेजगारी की। अगर आप में तकवा और परहेजगारी है, वो बताने की जरूरत नहीं, वो अल्लाह को मालूम, वो अल्लाह के यहाँ ऊंचा है। फरमाया ये इंसान को मुसावात का दर्ज दिया। हज हो, रोजा हो, नमाज हो, सब के सब मुसावात का दर्ज देते हैं। एक सब पे सब खड़े। ये नहीं है कि ये चौथी है तो इसको पहली सब में खड़ा करो, ये कमी है तो इसको पिछली सब में खड़ा कर दो। फरमाया नहीं, जो पहले आगे है तमाम के तमाम पहली सब में खड़े हो सकते हैं। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा। हज है, किसी ने 10 लाख रुपए का पैकेज लिया, किसी ने 20 लाख का लिया, किसी ने 40 लाख का लिया। फरमाया कोई चौधरी है, कोई कमी है, हज में आ गए हैं तो सबका एक लिबास है। सफेद चादरें दो पहन कर आ जाओ और सारे के सारे मैदान अरफात में जमीन के ऊपर बसेरा कर लो, मुज़दलिफा में जमीन के ऊपर जो है वो बसेरा कर लो। जमीन नीचे और ऊपर आसमान की छत हो, इसके अलावा कुछ नहीं है। फरमाया सब के सब जो है वो बराबर है। अगर ये बराबरी का दर्स नहीं किया तो उसे अपने इस्लाम के ऊपर फिर नजर सानी करनी चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए। आज अगर मुसलमान अपने आप को दूसरों से बड़ा समझता है, अपने आप को बढ़कर और दूसरों को कमतर समझता है, तो उसे फिर अपने इस्लाम के ऊपर जो है वो नजर सानी करनी चाहिए। ये पहला आपने दर्स दिया। लोगों तकब्बुर की, गुरूर की, फख्र की हमारी शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला उसकी अकड़ को और उसकी गर्दन को तोड़कर रख देते हैं, जो अपनी आना के अंदर जो है वो मस्त हो जाता है। दूसरा पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया, या अय्युहन नास, ओ लोगों, इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम व आरादकुम अलैकुम हरामुन का हुर्मति यौमिकुम हादा फी शहरिकुम हादा फी बलदिकुम हादा। लोगों, तुम्हें मालूम है तुम्हारे खून, तुम्हारे माल, तुम्हारी इज्जतें एक दूसरे पर उसी तरह हराम है जैसे आज ये हुर्मत का दिन है, जैसे ये हुर्मत वाला महीना है, जैसे ये हुर्मत वाला मक्का मुकर्रमा शहर है। लोगों, इसी तरीके से तुम्हारे खून, तुम्हारे माल और तुम्हारी जानें एक दूसरे को तो हराम। मक्का की पामाली करना और बैतुल्लाह की पामाली करना जायज नहीं है। इसी तरह किसी मुसलमान की इज्जत को पामाल करना जायज नहीं है। जिस तरह मक्का की हुर्मत को पामाल करना दुरुस्त नहीं है, ऐसे किसी के माल के ऊपर नाजायज कब्जा करना जो है वो जायज नहीं है। किसी के खून के ऊपर अपना हाथ रंगना ये जायज नहीं है। खून के बारे में खास तौर पे पहले जिक्र किया। याद रखना चाहिए, जो बात में झगड़ के गन चला देते हैं, बंदूक चला देते हैं, पिस्तौल चला देते हैं और किसी का जिंदगी का खात्मा कर देते हैं, और मैं उनको ये बात याद रख लेनी चाहिए, कल क़यामत के दिन सबसे पहला फैसला जो है वो हुकूक इबाद में जो है वो खून के बारे में। वो कातिल और मकतूल को लाया जाएगा। मकतूल अपनी खोपड़ी, अपना सर पकड़े हुए कहेगा, या अल्लाह इससे पूछिए मुझे किस वजह से इसने कत्ल किया। उस वक्त क्या जवाब देना होगा?
اور آج دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، لوگوں جس نے ایک جان کو بغیر کسی قصاص کے، بغیر کسی جان کے قتل کیا، زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے قتل کیا، وہ یاد رکھے اس نے ایک انسان کو نہیں، پوری انسانیت کو قتل کر، پوری انسانیت کا وہ قاتل ہے۔ یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اور قرآن مجید کی ایک آیت کے مطابق تو اس کی توبہ نہیں ہے۔ قرآن نے کہا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو کسی کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے وہ جہنمی ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا، اللہ کا اس کے اوپر غضب ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا کرتے تو اس کی توبہ ہی نہیں، وہ توبہ بھی کرے تو تب بھی نہیں ہے۔ لیکن جمہور علماء کا موقف اس کے خلاف ہے، وہ کہتے ہیں توبہ تو خیر محرم ہے، لیکن خدشہ ہے کہ ایسے بندے کو ہو سکتا ہے توبہ کی توفیق ہی نہ ملے، جس نے اتنا بڑا جرم کر لیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے گویا کہ مایوس ہے اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، خدشہ ہے اسے توبہ کی توفیق نہ ملے۔ جس نے غلطی سے قتل کیا ممکن ہے اس کو توبہ کی توفیق مل جائے، لیکن جو جان بوجھ کر 2 روپے کی خاطر، زمین کے ایک ٹکڑے کی خاطر کسی کے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور میں اس کو توبہ کی شاید توفیق نہ ملے اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اور میں قتل نہ کروں۔ عزتوں کے ساتھ نہ کھیلو، لوگوں کے مالوں کے ساتھ نہ کھیلو، یہ زندگی عارضی ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں انسان کما لیتا ہے لیکن زمین میں پڑا رہ جاتا ہے، اور 2 گز زمین کا ٹکڑا اور 2 گز کپڑے کا ٹکڑا، بس یہی انسان ساتھ لے کر جاتا ہے، اس کو جیب بھی نہیں لگاتے کہ سائی کو چھپا کر جو ہے وہ روپیہ دھیلا جو ہے وہ ساتھ میں جیب میں ڈال کر نہ لے، وہ کپڑے جو جیبوں والے ہوتے ہیں وہ اتار لیتے ہیں، ساتھ نہیں جانے دیتے، لیکن زندگی میں انسان 1 روپیہ کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار، سگے بھائی کو، سگے باپ کو، سگے بیٹے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ حجت الوداع کا حکم ہے، لوگوں تمہارے مال ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے، جس کا پیسہ ہے اس کے سپرد کر دو، یہ سدا بہار پیسہ آپ کے پاس نہیں رہنا، آپ نے جتنا بتا دیا ہے سارے کا سارا یہی پہ رہتا ہے، کھانا تو 2 وقت کا کھانا ہے، ایک مکان بنا لو گے اس میں رہ لو گے، ایک کوٹھی بنا لو گے، پلازا بنا لو گے اس میں رہ لو گے، 1 گاڑی 2 گاڑی 10 گاڑیاں لے لو گے، جھولے لے لو گے اس میں، لیکن سب یہی پہ رہ جاتی ہیں۔ جانا ساتھ میں کیا ہے؟ یہ لکھا ہوا جانا ہے، اس بندے کے نامہ اعمال میں کسی کا کوئی پیسہ نہیں، اس بندے کا نامہ اعمال بھرا پڑا ہے، اس نے فلاں کے بھی پیسے دینے، فلاں کے بھی دینے، فلاں کے بھی دینے، وہاں پہ پیسوں سے معاملہ نہیں چلے گا، نیکیوں سے چلے گا، اس کی نیکیوں اٹھا کر دوسرے کو دے دی جائے گی، اگر نیکیاں ختم ہوگی تو دوسرے کے گناہ اٹھا کر اس کے سر پہ ڈال دیں گے، اور یہ اپنے گناہ بھی اور لوگوں کو گناہ دے دو مجھے وہ جہنم میں رسید کر دیا گیا۔ اس لیے فرمایا لوگوں خطبہ حجۃ الوداع میں پیغام دے رہا ہوں، ان دماءکم واموالکم واعراضکم، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری جانیں تمہارے سب کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر ایسے ہی حرام ہے جیسے یہ حرمت والا مہینہ، یہ حرمت والا شہر، یہ حرمت والا دن ہے۔ حالانکہ مومن کی حرمت اس سے کہیں زیادہ ہے، لیکن ان لوگوں کے نزدیک مکہ کی بیت اللہ کی حرمت بہت زیادہ تھی، وہ وہاں پہ کسی کو قتل نہیں کرتے تھے، وہاں پہ کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے، اپنے باپ کے قاتل کو بھی چھوڑ دیتے تھے کہ یہ بیت اللہ ہے، یہاں پہ کسی کو بدلہ نہیں، اتنی زیادہ وہ احترام کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی مثال دے کے سمجھایا کہ جیسے تم مکہ کی حرمت کا پاس کرتے ہو، ایسے ہی مومن کی خون کی حرمت اور اس کے مال اور اس کی عزت کی حرمت کا بھی پاس کرو۔ کسی کے لیے لائق نہیں ہے کہ کسی کو بے عزت کر دے، کسی کا مال چھین لے، کسی کی جان ہے وہ چھین لے، اگر وہ چھینے گا تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعوت دیتا ہے کہ اللہ تو میرے مقابلے میں۔ اس لیے آپ نے یہ جاتے ہوئے آخری پیغام دیا، لوگوں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، امت کے اندر سارے فتنے اسی عزت کے پیچھے ہیں، اسی مال کے پیچھے ہیں اور اسی خون کے پیچھے ہیں۔ فرمایا ان چیزوں کا خاص جو ہے وہ خیال رکھیں۔ 2 باتیں، تیسرے نمبر پہ آپ نے جو فرمایا وہ زمانہ جاہلیت کے رسوم و رواج کا کلا کما تھا، اور میں ابن عبداللہ عمری من امور الجاہلیت موضوع تحت قدمی ہاتین، لوگوں زمانہ جاہلیت کے تمام معاملات آج نے اپنے پاؤں تلے روک دیے، رسم و رواج کو پیچھے لا دیا، کوئی رسم نہیں، کوئی زمانہ جاہلیت کا کام نہیں،
نہ نکاح کے معاملات، نہ طلاق کے معاملات، نہ غمی کے معاملات، نہ خوشی کے معاملات، ہر طرح کا جو زمانہ جاہلیت کا معاملہ ہم نے ختم کر دیا۔ آج ہمارے پاس اسلام کا معاملہ، ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہمارا تمدن وہ اسلام کا تمدن ہے، اس کو اختیار کیجیے۔ اس کو اختیار کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے۔ اگر تم اس کو چھوڑا تو زمانہ جاہلیت کے اعمال کے اوپر عمل کیا تو تباہ و برباد ہو۔ آج امت جو ہے زمانہ جاہلیت کے امور کو اختیار کرتی ہے، دین کے امور کو اختیار نہیں کرتی۔ ہماری خوشی کا معاملہ ہو، غمی کا معاملہ ہو، لینے کا معاملہ ہو، دینے کا معاملہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو ایسا ہی ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر ایسے کر لیتے ہیں، غمیوں کے موقع پر ایسے، ہر وقت دین کی باتیں نہیں کرتے۔ فرمایا نہیں، مومن کا اوڑھنا بچھونا دین ہے، اس کا جینا اور مرنا دین ہوتا ہے۔ وہ اپنا ہر معاملہ دین کے مطابق جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور بالخصوص آپ نے زمانہ جاہلیت کے بارے میں کہا، ربا الجاہلیت موضوع، لوگوں زمانہ جاہلیت والا میں نے سود بھی ختم کر، سود کا خاص طور پہ ذکر کیا۔ معلوم تھا کہ اس امت میں بہت بڑا فتنہ سود کی وجہ سے ہوگا، اور آج کوئی بندہ یہ شہر جو سود سے بچا ہو، مگر نہ گھر میں وہ ایک حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس حقیقت ہے کہ کوئی آدمی بچے گا بھی تو سود کا دھواں جو ہے اس کے گھر میں ضرور پہنچے گا۔ آج ہر بندہ سود سے جو ہے وہ منسلک ہے۔ کچھ لوگ جن کو دھواں پہنچتا ہے وہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی پہنچ جاتا ہے، اور جو بچنے کی کوشش نہیں کرتے بولے کو پروائڈ۔ لینے دینے میں سود کا معاملہ، بینکوں کے معاملات میں سود کا معاملہ، جگہ جگہ پہ جو ہے اس کو مضاربہ کا نام دے کر، اس کو کفالہ کا نام دے کر، اور اس کو جو ہے وہ کاروبار کا نام دے کر، اس کو سیون کا نام دے کر، اس کو قومی بچت کا نام دے کر عجیب و غریب قسم کے نام رکھے، کہتے ہم یہ کاروبار کر رہے ہیں، یہ سود نہیں ہے۔ نام بدلنے سے چیزوں کی حقیقتیں نہیں بدل جاتی، چیزوں کی حقیقتیں اپنی جگہ پہ قائم اور قائم رہتی ہیں، نام نہیں بدلتے، چیزوں کو بدلتے ہیں۔ میں یہ مثال ہمیشہ دیا کرتا ہوں کہ روح افزا کی بوتل میں شراب ڈال دے، وہ روح افزا نہیں بنتے، اور شراب کی بوتل میں روح افزا ڈال دیں، وہ شراب نہیں بن جاتی، وہ روح افزا ہے۔ اس لیے چیزوں کی حقیقتیں بدلنے سے بدلتی ہیں، نام بدلنے سے نہیں بدلتی۔ آج ہمارا کاروبار میں نے کتنا وسیع کر دیا، مجھ سے 2 لاکھ روپے لے لو، 5 لاکھ روپے لے لو، ہر مہینے کا 5,000 کا پرافٹ دے دو، سود ہے۔ 6 مہینے کے بعد میرے پیسے مجھے واپس کر دینا، 6 مہینے تک پیسے لے لو، کاروبار میں لگا لو، اور ہر مہینے 5,000 کا پرافٹ دیے گا۔ یہ سود صحیح سود ہے، اس کے سود میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں۔ چلو آپ ایسا کریے، سود بنتا ہے، ہر مہینے فکس نہ دو، کسی مہینے 6 دے دو، کسی مہینے 5 دے دو، کسی مہینے 4 دے دو۔ یہ ہیلا ہے، یہ کاروبار نہیں ہے۔ کاروبار یہ ہوتا ہے میرا پیسہ لگاؤ، آپ کا بھی اپنا کاروبار ہے، اس کی پرسنٹیج نکالو، میرے کاروبار اور آپ کے کاروبار کا کیا توازن، کیا مناسبت ہے؟ آپ کا کاروبار 99%، میرا 1%۔ 6 مہینے سال کے بعد جو ہے وہ حساب کرو، پرافٹ ہوا ہے 99% پرافٹ آپ لے لو، 1% پرافٹ دے دو۔ وہ جتنا بھی ہو، وہ 1 لاکھ بنے، وہ 1 کروڑ بنے، وہ 1 ارب بنے، وہ میرا ہے، وہ 1% مجھے دیجیے۔ اور آپ کو لاس ہو گئے، 99% لاس آپ برداشت کیجیے، 1% لاس میرا رکھیے، مجھے بھی دیجیے۔ یہ کاروبار ہے، نہیں 6 مہینے پر پیسے پورے لے لیں، لیکن برابر جو ہے کبھی کم دے دیتے ہیں، کبھی زیادہ دیتے ہیں۔ یہ کیا کاروبار؟ یہ کس نے کہا؟ یہ سارے ہیلے ہیں جو آپ نے فرمایا تھا لوگوں سود کو میں نے حرام کرا دیا۔ قرآن مجید میں کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اگر تمہارے اندر ایمان کا کچھ ذرہ باقی ہے، سود کو مطلق طور پہ چھوڑ دو۔ فإن لم تفعلوا، اگر تم ایسا نہ کرو، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا کرو؟ اعلان جنگ۔ اور آج ہم نے اعلان جنگ کی ہوئی ہے، کیا کرو جی؟ مکان نہیں بنتا جب تک بینک سے پیسہ نہ لے، گاڑی نہیں ملتی، اے سی نہیں ملتا جب تک بینک سے قرضہ نہیں لے لیا جاتا۔ تو یہ ساری سود کی شکلیں ہیں۔ اپنے گھروں میں سود کو جب داخل کر لیا جاتا ہے تو پھر وہاں کے رحمتیں برکتیں تو خوب نازل ہوتی ہیں۔ اللہ کی رحمت ایسے لوگوں پہ نازل ہوتی ہے نا جو سود لیتے ہیں، وہیں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، وہاں پہ شیاطین کا جنگنا رہتا ہے، وہاں سے رحمت کوسوں دور ہو جاتی ہے، خیر و برکت چھین لی جاتی ہے، وہاں نماز کی توفیق نہیں ملتی، وہاں خیر کی توفیق نہیں ملتی، وہاں اولاد نیک نہیں بنتی ہے، وہاں کوئی اچھا کام کیا نہیں جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو
2 وقت کی سوکھی پھیکی روٹی کھا لینی چاہیے، لیکن سود کا لقمہ نہیں لینا چاہیے۔ انسان مر رہا ہے، جان بچانی فرض ہے، اس وقت لینی، حرام کھا لے اس وقت 1 لقمہ 2 روپے جس سے جان بچ جائے، لیکن ساری زندگی کی عیاشی کے لیے انسان سود لے لے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ یہی آپ نے فرمایا، لوگوں خطبہ حضرت الوداع میں ربا الجاہلیہ موضوع، لوگوں زمانہ جاہلیت کا میں نے سود ختم کر دیا، اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے، آج کے بعد سود کا لے لے جاؤ کرتا، حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ، ایک دوسرے کے مال کے اوپر ناجائز قبضہ نہ کرو۔ 3 باتیں۔ چوتھی بات جو آپ نے جو ہے وہ ارشاد فرمائی، وہ آپ کا یہ فرمانا تھا خواتین کے بارے میں، ایھا الناس فاتقوا النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، عورتوں کے بارے میں مجھ سے یہ وصیت قبول کر لو، اتخذتموہن بامانۃ اللہ واستحللتم بفروجہن بکلمۃ اللہ، لوگوں عورتوں کو تم نے اللہ کا عہد دے کر لیا، اللہ کا نام لے کر، اللہ کے نام کے ساتھ نکاح پڑھایا تھا، اللہ کا عہد دے کر لیا تھا، میں اس کا ضامن ہوں، میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں اس کا محافظ ہوں، اس کی ضروریات کو میں پورا کرنے والا ہوں، اب یہ اپنے باپ کے گھر نہیں لے گی، میرے گھر میں لے گی، اس کا سارا معاملہ میرے ذمہ ہے، ورنہ ان کے بارے میں ڈرنا۔ ایک وہ وقت تھا جب لوگ دہیج کو سودا اور سامان سمجھتے تھے، بھیڑ اور بکری سمجھتے تھے، اس کو بیچتے تھے، اس کو خریدتے تھے، بلکہ یہی پہ بس نہیں تھا، زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، بے عزتی اور شرم کا باعث سمجھتے تھے، کبھی اس کو روٹی دینے سے ڈرتے تھے کہ میں روٹی کہاں سے کھلاؤں گا، اور زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، ورنہ اسلام نے اس کو مقام دیا، بیٹی کی حیثیت سے، بیٹے کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے مقام دیا، اس کو دودھ پلانا ہے، اس کی پرورش کرنا ہے، اس کی تربیت کرنا ہے، اس کی شادی کرنا ہے، یہ باپ کی ذمہ داری جو ہے وہ لگائی، اس کو بیٹی کی حیثیت سے مقام دیا، ماں کی حیثیت سے مقام دیا، بہن کی حیثیت سے مقام دیا، والدہ کی حیثیت سے اور بیوی کی حیثیت سے مقام دیا، وراثت میں اس کا نصف حصہ رکھا۔ زمانہ جاہلیت کو دیکھ لیجیے، دوسرے مذاہب کو دیکھ لیجیے، وراثت کا حصہ ہے ہی نہیں ہے، اسلام نے اس کا حصہ جو ہے وہ مقرر کیا اور کہا کہ اوپر ظلم نہ کیجیے۔ آج لوگ مساوات کا درس دیتے ہیں اور نصف حصہ بھی کوئی نہیں دیتا، کہتے ہیں عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا کرو، ان کا برابر حصہ مقرر کرو، کہانی یہ اللہ کا حکم ہے، نصف حصہ دینا ہے، مردوں کی حیثیت اور ہے، عورتوں کی حیثیت اور ہے، اس لیے اللہ نے یہ نصف حصہ مقرر کیا ہے، لوگ تو نصف بھی نہیں دیتے، اور ادھر جو ہے وہ کہتے ہیں پورا حصہ دے، پورا کیسے دے؟ کوئی دنیا کا دین اور کوئی دنیا کا مذہب حصہ دیتا ہی نہیں، اسلام نے حصہ جو ہے وہ دیا ہے، یہ اسلام نے جو ہے وہ عورت کو مقام عطا کیا، کہا ایسا مقام شریعت میں کئی موجود ہے، اس لیے فرمایا مجھے معلوم ہے آنے والے وقت میں عورت پر پھر ظلم ہوگا، اس لیے فرمایا فاتقوا النساء، لوگوں عورتوں کے بارے میں ڈرتے رہو، میری وصیت قبول کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لیکن اس اچھے سلوک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتیں حاکم بن کر بیٹھ جائیں اور وہ ظلم جو مرد کیا کرتے تھے وہ عورتیں کرنا شروع کر دیں، مرد جو ہے وہ بھیڑ بکری بنا ہوا بیٹھا ہو اور عورت کا حکم چلتا ہو اور عورت گھر کی مالکہ ہو، کوئی سرخ و سفید کی مالک ہو اور شوہر ڈرتے ہوئے گھر بھی نہ جاتا ہو، یہ بھی ظلم کی انتہا ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، عورت کو شوہر کا احترام کرنا چاہیے اور شوہر کو عورت کے تمام حقوق کا تحفظ کرنا چاہیے اور اس کے جو سارے حقوق ہیں وہ ادا کرنے چاہیے، یہ شریعت نے جو ہے وہ حق ادا کیا۔ لوگوں عورتوں کے بارے میں مجھ سے وصیت لے لو، عورتوں کا سلوک اچھا سلوک کرنا، عورتوں کے ساتھ جو ہے فتنہ عورتوں کی وجہ سے، ان کی اچھی تربیت کرنا، ان کی اچھی نگرانی کرنا، ان کو بے شکر محال جو ہے ان کو نہ چھوڑ دینا، یہ بڑے فتنوں کا باعث بن گئے۔ آج عورت کو اسٹیج کے اوپر، ڈرامے کے اوپر اور اسکرین کے اوپر نمودار کر کے لوگ سمجھتے ہیں یہ ترقی ہے، عورت کے اندر جو ہے وہ کانفیڈینس پیدا ہوتا ہے، عورت جو ہے وہ لوگوں سے بات چیت کرتی ہے، اس کے اعتماد کا اضافہ ہوتا ہے، یہ اعتماد ہے کہ بغیر بھی اور بے حیائی ہے۔ کتنی یہ ٹک ٹاکر جو ہے کتنی بازار میں آنے کی وجہ سے قتل کر دی گئی، کیوں؟ وہ اپنے شوہر کی امانت تھی، اپنے باپ کی امانت تھی، اپنے بھائیوں کی امانت تھی، اس کا کام تھا وہ گھر میں رہتی، وہ سارے لوگوں کے لیے فری ہو گئی، لوگوں میں تم سب کے لیے ہو، ہر کسی نے دعویٰ کر دیا اور کسی نے پکڑ کو اڑا دیا، اس نے کہا مجھے نہیں ملتی تو اڑا دو، قتل کر دیا۔ کس کا نتیجہ ہے؟ عورت کو اسٹیج پہ لانے کا، سکرین پہ نمودار کرنے کا، یہ عورت کے حقوق کو پامال کیا ہے، عورت کو آزادی نہیں دی گئی، ترقی نہیں دی گئی، بلکہ اس کے حقوق کو پامال کیا گیا، اور عورت کا مانا ہی پڑتا ہے، عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، ضرورت کہتا ہے شریعت گھر میں فرق نہیں کرتی، باہر نکلے، لیکن شریعت کی حدود اور قیود کو سامنے رکھا
جان کی ضمانت نہیں دی جا سکتی، نہ اس کی پھر عزت محفوظ رہتی ہے، نہ اس کی جان محفوظ رہتی ہے۔ یہ اسلام نے پیغام دیا۔ وقت ختم ہو رہا ہے، 5واں پیغام جو ہے وہ آپ نے دیا، وہ بہت ہی اہم پیغام تھا اور وہ دین کا خلاصہ تھا۔ لوگوں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت۔ لوگوں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، میرا پیغام دو چیزوں کے اندر موجود ہے، کہاں سے لے لینا؟ اگر تم نے ان دو چیزوں کو پسے کچھ ڈالا تو گمراہ ہو جائے، اگر تم نے مضبوطی سے تھام لیا تو کامیاب ہو جاؤ۔ اور وہ دو چیزیں کتاب اللہ اور سنت رسول، کتاب اللہ اور سنت رسول کا مضبوطی سے تھام لینا، تمہیں کوئی دنیا کی طاقت راستے سے ہٹا نہیں سکے، تم ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ آج امت نے اس سبق کو فراموش کر دیا۔ زمانے میں کتنے فرقے ہیں، کتنی جماعتیں ہیں، کتنے مسلک ہیں، کتنے مذہب ہیں، سب کے سب اپنے اپنے مذہب کی طرف بلاتے ہیں۔ کتاب اللہ اور سنت رسول کا کون نام لے؟ کوئی بھی نہیں۔ قرآن لیتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ لوگوں تمہارا کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، کتاب اللہ کی طرف لے آؤ، سنت رسول کی طرف لے آؤ، تمہیں حق جو ہے وہ مل جائے گا۔ لیکن اگر دائیں بائیں جانے کی کوشش کرو گے تو راہ راست سے ہٹ جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ آج امت نے اس کو بھی فراموش کر دیا۔ میرا فلاں مولوی رہتا ہے، میرا فلاں مولوی رہتا ہے، میرا فلاں مذہب ہے، میرا فلاں مذہب ہے، میں نہیں مانتا اس حدیث کو، میں نہیں مانتا اس مسئلے کو، اس لیے کہ میرے امام نے اس کی مخالفت کی ہے۔ فرمایا پھر ایسے کامیابیاں مقدر نہیں بن سکتی، ایسے انسان دین کا تحفظ نہیں کر سکتا ہے۔ کامیابی چاہیے تو کتاب اللہ اور سنت رسول کا جو ہے مراجعہ کیا جائے، اس کی طرف جب وہ بڑھتا ہے۔ یہ پیغام دیا۔ چھٹا اور آخری پیغام آپ نے فرمایا اللہ البلغ، لوگوں میں نے پہنچا دیا ہے۔ تمام 1,24,000 صحابہ کرام نے ہاتھ کھڑے کر دیے، اللہ رسول آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ تو پھر آپ نے کہا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ اللَّهُ، میری طرف سے بھی میسج ہے، تمام کے تمام موجود لوگ غیر لوگوں کو پہنچا دیں، میرا پیغام دنیا میں عام کر دیا جائے، ہر جگہ میں نشر کر دیا جائے۔ اسلام کا یہ پیغام ہے، ان کو لے لو اگر کامیابی چاہتے۔ ہر بندہ جائزہ لے سکتا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی سیاستدان ہے، کوئی حکومت میں ہے، کوئی رعایا میں ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے۔ ان پانچوں چیزوں کا جائزہ لے لیں، کیا یہ چیزیں میرے اندر موجود ہے؟ تو اس کا اسلام جو ہے وہ محفوظ ہے، وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کی منزلیں طے کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کسی کو ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی ذات کو ملامت کرے۔ انسان نے آپ کے فرمودات کو چھوڑ دیا، آپ کی وصیت کو چھوڑ دیا۔ حجۃ الوداع آپ کی وصیت شریفہ ہے، آپ کی آخری زندگی کے آخری میسج ہے۔ جو آپ کے آخری میسج کا احترام نہیں کرتا وہ نبی کا کبھی احترام کرنے والا ہے۔ اس لیے ان باتوں کو جو ہے وہ پلے باندھ لینا چاہیے، مضبوطی سے تھام لینا چاہیے۔ اللہ کے فضل سے انسان دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن اگر نہیں تھامیں گے تو جو پھر حشر ہو رہا ہے ویسے ہی ہوتا رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو جو ہے وہ پلے باندھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔